أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ان آیات میں اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام سے اور صحابہ کرام سے یہ گفتگو فرمائی، اور آج یہ پوری امت کے لیے ہے کہ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. اگر تمہیں کوئی بندہ کسی قسم کی ایذا پہنچاتا ہے، تکلیف دیتا ہے، تو تم اس جیسی تکلیف یعنی اس سے آپ بدلہ لے سکتے ہو. وَلَئِن صَبَرْتُمْ، اور آگے اللہ نے کہا اگر صبر کرو گے تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہت اچھی چیز ہے. یعنی بدلہ لینا بھی شریعت نے اس کی اجازت دی ہے کہ انسان قصاص لے سکتا ہے، بدلہ لے سکتا ہے، لیکن انسان اگر اپنی تکلیف کے اوپر صبر کا مظاہرہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ بڑی اچھی بات ہے. آگے پھر اللہ نے نبی علیہ السلام کو حکم دیا وَاصْبِرْ، آپ کا کام صبر کرنا ہے، انتقام نہیں لینا. اگر آپ کو کوئی تکلیف دیتا ہے تو آپ صبر کریں. وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور آپ کا یہ صبر صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اس پر آپ غم نہ کریں. وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، جو یہ لوگ تدبیریں کرتے ہیں، چالیں چلتے ہیں، آپ کے خلاف مکر و فریب کرتے ہیں، آپ اس چیز کی وجہ سے پریشان مت ہوں. ان اللہ مع الذین، بے شک اللہ تو ان لوگوں کے ساتھ ہے جو ڈر جاتے ہیں، والذین هم محسنون، اور وہ لوگ احسان کرنے والے ہوتے ہیں، انہیں اللہ کا ساتھ نصیب ہو جاتا ہے. تو صبر کرنے والے، دوسروں کے ساتھ گناہ زیادتی کے بدلے میں نیکی کرنے والوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنا ساتھ نصیب فرماتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اپنا ساتھ نصیب فرمائے اور یہ کوالٹیز اللہ ہمارے اندر بھی پیدا فرمائے.